بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روایت دیکھیے اسکرین پر۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ کے حوالے سے عن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوائدۃ والموؤودۃ فی النار۔ قال یحییٰ قال ابی فحدثنی ابو اسحاق ان عامرا حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعدن حمزہ سے کہتے ہیں بچے کو بچپن میں حالت حیات میں قبر میں ڈال دینا، جس کو اپنی اردو میں زندہ درگور کرنا کہتے ہیں۔ اہل عرب کی زمانے جاہلیت میں یہ عادت تھی، یا تو فقیری سے ڈرتے تھے یا عار کا خوف تھا کہ اگر یہ بچی ہے تو پھر اس کی شادی کر کے اس کے داماد کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اور وائدہ کے بارے میں فرمایا زندہ درگور کرنے والی کے بارے میں کہ وہ جہنم میں رہے گی، اس لیے کہ اس طرح کرنا کفر ہے، اور موعودہ اس کے ابوین کے تابع ہوگی۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ الوائدہ ای القابلہ اور موعودہ ای الام ای الموعودۃ لہا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھیے کہ وائدہ یعنی وہ دائی جو نو مولود بچی کو زندہ درگور کرنے والی ہے، اور موعودہ خود وہ نو مولود بچی، دونوں کے دونوں جہنم کے مستحق ہیں۔ تو اگر اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھتے ہیں تو زراریہ مشرکین کے بارے میں جو ایک قول ہے کہ وہ اہل نار میں سے ہوں گے، تو یہ اس کی دلیل ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث اس حدیث کے معارض ہے جس میں یوں آیا ہے، شہادت کی فضیلتوں کے باب میں آیا ہے کہ المولود فی الجنت والوعید فی الجنت، والوعید حمزہ سے، تو وعید اور موعودہ دونوں جنت میں۔ یہ تو اس وقت ہوگا جب انسان کے عمل کو اس میں دخل نہ ہو، وہاں اس کو جنتی کہا گیا اور یہاں جہنمی۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ الموعودہ کے بعد اس کا صلہ محذوف ہے، یعنی اس کا متعلق اصل میں تھا الموعودۃ لہا، جس کا مصداق اس بچے کی کافرہ ماں ہے۔ یہاں سند میں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا۔ یحییٰ سے مراد ابن ابی زائدہ ہے، یحییٰ ابن ابی زائدہ۔ یحییٰ سے یہ حدیث ان کے والد زکریا نے شروع میں براہ راست بغیر واسطے ابو اسحاق کے عامر شعبی سے مرسلاً نقل کی، اور دوسری مرتبہ یہ حدیث یحییٰ سے ان کے والد نے بواسطہ ابو اسحاق کے متصلاً روایت کی۔ چنانچہ دیکھو، پہلی روایت میں عامر شعبی نے کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں جو بواسطہ ابو اسحاق کے ہے اس میں عامر شعبی اور حضور کے درمیان دو واسطے مذکور ہیں، علقمہ اور ابن مسعود۔ یہ تو ہو گیا روایت کا مطلب۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں۔ آگے کی روایت ہے موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ وعنہم ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال ابوک فی النار فلما قفا قال ان ابی و اباک فی النار۔ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا، بہت اہم مسئلہ ہے، توجہ دیں گے، کہ میرا باپ کہاں ہے، وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا تیرا باپ جہنم میں ہے، اس لیے کہ وہ کفر پر مرا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص جانے لگا تو آپ نے اس کی طبیعت پر اس کے اثرات محسوس کیے کہ یہ اس کے باپ کے جہنمی ہونے کی خبر سن کر غمزدہ ہے، پریشان ہے، حزن و ملال میں ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک میرا باپ تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ صاحب بدل نے فتح الودود کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو لوگ حضور کے والدین کی نجات کے قائل ہیں کہ حضور کے والدین جہنم سے ناجی ہو کر جنتی ہوں گے،
تو وہ اس حدیث میں وارد ہونے والے ان ابی کے لفظ اب کو عم کے معنی پر محمول کرتے ہیں. العم بمنزلۃ الاب، اس لیے کہ اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے. عم الرجل سنو ابیہ، خاص طور پر جب کہ آپ کی تربیت بچپن میں چچا ہی نے باپ کے بمنزلہ کی تھی، اس حیثیت سے تو لفظ اب کا اطلاق چچا پر اور بھی زیادہ اولا ہے. حضرت شیخ ایک بات تو یہ لکھتے ہیں کہ اب بھی معنی ام ہے، اور ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال فاطمہ سے یہ بات کے طور پر مروی ہے کہ ابلغتی معہم القدا یا القدئی قال لا فذکر تشدیدا. اس کے ذیل میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت فاطمہ ایک مرتبہ کسی کے یہاں پرسہ دینے گئی تھیں، رات کا وقت ہو گیا تھا، تو حضور نے فرمایا اگر تم دور تک جاتی تو جنت میں نہ پہنچتی حتی یدخل جد ابی کی. دوسری بات حضرت شیخ یہ لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے والد کے جنتی ہونے کا علم دینے سے پہلے یہ بات فرمائی ہو. اس حدیث کی تعویل یہ بھی ہے کہ بجائے چچا پر محمول کرنے کے یہ بات حضور نے تب فرمائی تھی جبکہ آپ کو اپنے والد کی نجات کا علم نہیں تھا. آپ کے والدین کو زندہ کرنا حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا تھا، اور ان کو خصوصی فرع کا مساہم، یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، ان سے امتحان لے کر ان سے حضور کی نبوت کا اعتراف کروایا گیا تھا. توبۃ الیأس مقبول ہے، ایمان الیأس مقبول نہیں ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم مستثنی مانی جائے گی. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. استثناء کو اتصال پر محمول کرو کہ ان کا ایمان لانا عذاب کو سگی آنکھوں سے دیکھنے کے وقت تھا، جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں، اور اس کو ان کے نبی کی خصوصیت اور کرامت قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا جائے گا. اب یہاں یہ بحث تھوڑی سی ہم چھیڑتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے باقاعدہ اکرام یہ فرمایا کہ آپ کے والدین کو حیات بخشی، جیسے علامہ شامی کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور ان کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا. ارے بھائی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اکراماً اعزازاً امتحانات ہو جانے کے بعد بھی امتحان ہال میں بٹھایا جاتا ہے اور ان سے امتحان لیا جاتا ہے اور ان کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. جب دنیا میں اعزاز و اکرام اس طرح ہوگا تو پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ حضور کے والدین کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن فارمیلٹی اور پروسیسنگ کے لیے ان کو زندہ کر کے ان کو ایمان کا موقع دیا گیا. حافظ قرطبی نے اور دیگر علماء کرام نے بھی اس کو قبول فرمایا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے قتیل کو زندہ کیا گیا تھا تاکہ وہ اس کے قاتل کی خبر دے، سورہ بقرہ کی طرف جاؤ. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو حضور کی برکت سے اللہ نے آپ کے والدین کو زندہ کیا. جب اللہ تعالی حضور کی برکت سے سورج کو واپس کر سکتا ہے تاکہ حضور عصر پڑھ لیں، تو جب حضور کا اکرام سورج کے اور وقت کے بعد الفوات غروب ہونے کے باوجود لوٹانے سے کیا گیا، تو عود حیات والدین کی اس کے ذریعے حضور کا اکرام کیا گیا. اور وہ جو ایک بات ہے کہ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ یا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. یہ جو قول بعضوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ قول صحیح نہیں ہے. جہاں تک مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابی و ابوک فی النار، اس کا جواب بھی یہی ہے کہ حضور کے ان کے جنتی ہونے کی علم سے پہلے کی بات ہے.
علامہ شامی باب النکاح الکافر میں فرماتے ہیں کہ کل نکاح صحیح بین المسلمین فہو صحیح بین اہل الکفر۔ اس کی دلیل میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ولدت من نکاح لا من صفاح، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے زمانے جاہلیت کے نکاح پر جو قبل الاسلام تھا اس نکاح پر بھی لفظ نکاح کا اطلاق فرمایا۔ تو حضور کے والدین کا نکاح بحالت کفر پایا گیا تھا، پھر بھی اس کو نکاح قرار دیا گیا، اس میں کوئی سوء ادبی بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کے والدین کو پہلے کافر ٹھہرایا جائے اس لیے کہ اللہ نے ان کو زندہ کر کے ایمان کا موقع نصیب فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کا اثبات اور صفاح اور زنا کی نفی فرما رہے ہیں وہ صرف آپ اپنے والدین ہی کے لحاظ سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ آپ صفاح کی نفی فرما رہے ہیں اپنے تمام اصول آدم علیہ السلام تک جو جا رہے ہیں ان سب کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ تمام اصول کا ایمان ثابت نہیں، اور والدین کا ثابت ہے، لیکن عندن نکاح نہیں بلکہ بعدن نکاح والموت دوبارہ زندہ کر کے، لہذا اس حدیث سے اس مسئلے کے اوپر استدلال کرنا ولدت من نکاح لا صفاح سے کل نکاح صحیح بین المسلمین فہو صحیح بین اہل الکفر درست ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والدین کی موت کفر پر ہوئی۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ میں نے میرے رب سے اجازت طلب کی کہ میری ماں کے لیے استغفار کروں، لیکن اجازت نہیں ملی۔ اسی طرح یہ حدیث کہ ان ابی قال فی النار، آپ کے والدین کا ایمان اگر ہوتا تو ان کے باب میں فی النار کیوں کہا جاتا؟ آپ کے والدین کا ایمان احیاء کے بعد ہوا، اور احیاء ان سب کے بعد حجۃ الوداع میں ہوا۔ علامہ شامی نے قول والدین محترمین کی نجات کا اختیار کرتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اس کی وجہ بتلاتے ہیں کہ حضور کے والدین کی وفات فترت کے زمانے میں ہوئی جس میں کوئی نبی نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اشاعرہ کے اس قول پر متفرع ہوگا۔ اشاعرہ کی ایک اصل ہے عقائد کے باب کی کہ جو اس حال میں مرے کہ اس کو دعوت اسلامیہ نہ پہنچی ہو تو وہ ناجی ہو کر مرے گا، اور ماتریدیہ اہل فترت کے بارے میں مطلقاً نجات کے قائل نہیں، بلکہ ان کے نزدیک اس میں تفصیل ہے۔ ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اتنی مدت گزرنے سے پہلے مر گیا کہ جس میں اس کو تأمل کا، غور و فکر کا موقع مل رہا ہے، اور اس نے نہ ایمان کا اعتقاد رکھا نہ کفر کا، تو کوئی عقاب نہیں ہوگا۔ برخلاف اگر اتنی مدت گزرنے سے پہلے مر گیا کہ جس میں تأمل ممکن تھا اور اس نے کفر کا اعتقاد کر لیا، یا اتنی مدت کے بعد مرا ہے کہ جس میں تأمل کر سکتا تھا لیکن کوئی اعتقاد نہیں رکھا، تو پھر وہ کافر ہو کر مرے گا۔ پھر سے سمجھیے، ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اہل فترت، اگر اہل فترت میں سے کوئی بالغ ہونے کے بعد اتنی مدت ہی نہیں ملی اس کو جس میں وہ غور و فکر کر سکے، حق اور ناحق کو سمجھے، اور وہ کوئی اعتقاد نہ رکھتا ہو نہ ایمان کا نہ کفر کا، تو ایسی صورت میں وہ ناجی ہے، اس پر کوئی ثواب اور عقاب نہیں۔ اور اگر کفر کا اعتقاد رکھتا ہے تو جہنمی، یا اتنی مدت گزر گئی کہ وہ سوچ سکتا تھا اور اس مدت کے گزرنے کے بعد کوئی اعتقاد رکھے بغیر مرا، تو پھر وہ ناجی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کو اتنی مدت مل گئی کہ جس میں وہ تأمل کر سکتا تھا۔ ماتریدیہ میں جو بخاری ہیں
وہ اہل فطرت کے بارے میں اشاعرہ کے موافق ہیں، اور جو امام صاحب سے منقول ہے کہ لا عذر لأحد فی الجہل بخالقہ، کہ کسی کو بھی اپنے خالق کے بارے میں جہالت یہ عذر نہیں بنتی، اس کو انہوں نے بعثت کے بعد کے زمانے پر محمول کیا ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جو عقائد کے باب کا ہے۔ بعض محققین کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ ایمان والدین الکریمین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کے اس مسئلے کو اگر ذکر کیا بھی جائے تو انتہائی ادب کے ساتھ کیا جائے، ورنہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے ناواقف ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا، واقف ہونا کوئی نفع نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ علم ایسا ہے جو لا ينفعہم ولا یضرہم، نہ ہم سے اس کے بارے میں حشر قبر میں سوال ہوگا، تو بہتر تو یہی ہے کہ اس میں خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن آپ کہیں گے حضرت آپ نے کیوں چھیڑا؟ وہ ایک علمی بحث تھی اس لیے چھیڑا۔ اگر ضرورتاً اس میں کلام کرنا بھی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ خیر کے ساتھ کیا جائے، اور بہتر تو یہی ہے کہ ان کے ایمان کو ثابت کیا جائے، جیسے ہم نے کہا کہ ان کو امتیازی طور پر یہ اختیار دیا گیا اور ان کے پاس قبول کروایا گیا، اور ایک قول یہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، اور یہی دل لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آگے آ رہا ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل کے حوالے سے عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں چکر لگاتا ہے جیسے کہ خون چکر لگاتا ہے۔ اس حدیث کو ظاہر پر محمول کر لو کہ اللہ نے شیطان کے اندر طاقت رکھی ہے کہ وہ انسان کے اندر اس کی رگوں تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مجازی معنی مراد لے لو کثرت اغوا، القاء وساوس، شیطان گھستا ہے یعنی شیطان وسوسے گھساتا ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس سے کم بخت جدا نہیں ہوتا جیسے خون جدا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب لیا جائے گا مجازی معنی پر محمول کر کے کہ وہ اس سے ہمیشہ چپکا رہتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ بات کی روایت احمد بن سعید الحمدانی کی، وہ جا رہی ہے عن ابی ہریرہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم۔ یہ روایت اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطانی وساوس سے، اس کے قید اور مکر و فریب سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔